بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نورانی قاعدہ مکمل کورس کے پارٹ نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید۔ نورانی قاعدہ مکمل کورس کا پارٹ نمبر 1 ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں، لنک اس کا ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین پہ بھی اس کا لنک مل جائے گا، آپ چینل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے نورانی قاعدے کی بیسکس کلیئر کی تھی، حروف کے مخارج، حروف کی پہچان، اسی طرح حروف سے مرکب بنانا، زیر زبر پیش، حرکات، علامات بھی ہم نے پڑھی تھی۔ آج کے اس پارٹ میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں حروف قلقلہ کو کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں اور حروف قلقلہ کتنے۔ اسی طرح ہم سیکھیں گے تشدید کو اور مشدد حروف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تشدید مع سکون جو لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کر دیتی ہے کہ جب شدہ کے بعد جزم آ جاتی ہے تو لوگوں کو ایسے الفاظ کا تلفظ کرتے ہوئے تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، تو ایسے مشکل الفاظ کا تلفظ کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ اسی طرح نون ساکن اور میم ساکن کے قاعدے جو کہ تجوید میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں اور اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ نون ساکن اور میم ساکن کو قواعد کے مطابق نہیں ادا کر پاتے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تفصیلاً نون ساکن اور میم ساکن کے قاعدے سیکھیں گے۔ اسی طرح غنہ کرنے کا درست طریقہ، غنہ کن کن الفاظ پر کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، آسان انداز میں مثالوں کے ساتھ یہ تمام اسباق کو انشاءاللہ آج کے اس پارٹ میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تختی ہے تختی نمبر 10، جس میں ہم سیکھیں گے کہ سکون یعنی جزم کسے کہتے ہیں، ساکن حرف کون سا ہوتا ہے اور حروف قلقلہ کتنے ہیں اور قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم جزم کے بارے میں بات کریں تو جزم اس علامت کا نام ہے، یہ جو آپ با کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ حرف دوسرے حرف کے اوپر جزم کی علامت دیکھیں گے، اور جس حرف کے اوپر یہ جزم کی علامت ہوتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جزم کا جو تعلق ہے یہ علامت کے ساتھ ہے، اور جو ساکن کا تعلق ہے، سکون کا تعلق ہے، یہ حرف کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہو گئی جزم کی بات۔ اب چلتے ہیں کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں اور حروف قلقلہ کتنے ہیں۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے گونجنا، جس طرح ہم کوئی بال نیچے پھینکتے ہیں تو وہ 2-3 بار اچھلتی ہے تو اچھلنا، گونجنا، یا ایکو جس طرح کے آج کل کے مائکس میں سپیکر میں ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، با، جیم، دال، طا، قاف۔ اب جب ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر جزم ہوگی، یعنی وہ حرف جب ساکن ہوگا تو اس کے اوپر قلقلہ کیا جائے گا۔ عموماً ہم جب کسی حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، تو ہم اس کی آواز کو روک لیتے ہیں، اس کے اوپر سکون کر لیتے ہیں، اس کو ساکن کر لیتے ہیں۔ لیکن جو حروف قلقلہ ہوتے ہیں ان کے اوپر سکون کرنے کے بعد تھوڑی دیر ان کی آواز جاری رہتی ہے، جس طرح ایکو گونج پیدا ہوتی ہے کسی جگہ پر کسی لفظ کی، تو اسی طرح یہاں پر ان 5 حروف کی گونج پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ زبر با، اب تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ساکن حرف کو پڑھا وہ اس طرح پڑھا کہ ہم نے اس نے پہلے والے حرف کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا۔ تو یہ قاعدہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جب بھی کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے، اکیلا ساکن حرف نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور دوسری بات آپ نے یہاں پر نوٹ کی ہوگی کہ اب میں نے اب نہیں کہا، یعنی مکمل سکون نہیں کیا، بلکہ اب تھوڑی با کی آواز کو جاری رکھا، اسے ہی کہتے ہیں قلقلہ۔ حمزہ زیر با، اب، حمزہ پیش با، اب، 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 اب۔ تو امید ہے کہ قلقلہ کا معنی آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ حمزہ زبر تا، ات، حمزہ زیر تا، ات، حمزہ پیش تا، ات، 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 ات۔ تو دیکھیں تا قلقلہ میں سے نہیں ہے تو ہم نے ات کہا، ات اس کی آواز میں قلقلہ نہیں کیا، تو اس کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ حمزہ زبر سا، اس، حمزہ زیر سا، اس، حمزہ پیش سا، اس، 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 اس۔ حمزہ زبر جیم، اج، حمزہ زیر جیم، اج، حمزہ پیش جیم، اج۔ تو قطب جدین جو حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، ان میں سے جیم بھی ہے، لہذا جیم کے اوپر بھی قلقلہ کیا جائے گا، تو ہوگا اج، اج، اج۔ حمزہ زبر ح، اح، حمزہ زیر ح، اح، حمزہ پیش ح، اح، 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 اح۔ حمزہ زبر خا، اخ، حمزہ زیر خا، اخ، حمزہ پیش خا، اخ، 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 اخ۔ تو یہاں پر آپ کو جتنے بھی اس طرح کے نیلے حروف نظر آئیں گے بلو کلر میں، تو ان کا مطلب ہے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہ جو سبز
گرین میں آپ کو نظر آئیں گے، تو ان حروف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو دال بھی آپ کو بلو میں نظر آئے گا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر بھی قلقلہ کرنا ہے۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد، حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار، ار ار ار۔ تو را جب ساکن ہوگا اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا اور اس طرح۔ لیکن را سے پہلے والے حرف کے نیچے جب زیر ہوگی تو را کو باریک اور پتلا پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از از، حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش، حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس، حمزہ زبر ضاد اد، حمزہ زیر ضاد اد، حمزہ پیش ضاد اد، اد اد اد، حمزہ زبر طا اط، حمزہ زیر طا اط، حمزہ پیش طا اط، اط اط اط۔ تو طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حمزہ زبر ضا از، حمزہ زیر ضا از، حمزہ پیش ضا از، از از از۔ تو اس تختی میں ہم نے 2-3 باتیں سیکھی۔ پہلی بات کہ ساکن کسے کہتے ہیں، ساکن وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ قلقلہ کہتے ہیں ای کو اور گونج کو، اور حروف قلقلہ 5 ہیں: با، جیم، دال، طا، قاف۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ یہاں پر ہمارے پاس کئی الفاظ ہیں جو قرآن میں سے چن کر ان کو منتخب کر کے یہاں پر اس تختی میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن میں حروف قلقلہ پائے جاتے ہیں، یا وہ حروف پائے جاتے ہیں کہ جو کہ ساکن ہیں، یعنی ہم جزم کی بھی یہاں پر پریکٹس کریں گے کہ جزم والے حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ساکن حروف کو کیسے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جب حروف قلقلہ قرآن میں آئیں گے تو ہم ان کا کیسے تلفظ کریں گے۔ پہلا لفظ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں: فا زبر صاد فس، لام دو پیش لن، فس لن۔ تو ہم نے فا کو صاد کے ساتھ ملایا، صاد یہاں پر ساکن ہے تو فس بن گیا، لن لام دو پیش ہے، تنوین ہے، لن ہو جائے گا۔ قاف زبر دال قد، ح دو زبر حن، قد حن۔ تو دیکھیں یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا، تو ہم پڑھیں گے قد، تھوڑی اس کی آواز کو جاری رکھیں گے۔ قاف زبر ضاد قد، با دو زبر بن، قد بن۔ کاف زبر حمزہ کا، سین دو زبر سن، کا سن۔ کاف زبر دال قد، ح دو زبر حن، قد حن۔ یہاں پر بھی دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ لام زبر غین لغ، واو دو زبر ون، لغ ون۔ تو یہ جو گرین حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان سب کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، تو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ یہ حروف ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ 8 حروف ہیں کہ جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ان میں صاد ہے، ان میں قاف ہے، ان میں ضاد ہے، ان میں طا ہے، ان میں خا ہے، ان میں غین ہے، ٹھیک ہے، ان میں را ہے۔ تو ان حروف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میم زیر سین مس، کاف دو پیش کن، مس کن۔ نون زبر خا نخ، لام دو زبر لن، نخ لن۔ نون زبر شین نش، طا دو زبر طن، نش طن۔ نون زبر فا نف، سین دو زیر سین، نف سین۔ نون زبر قاف نق، عین دو زبر عن، نق عن۔ تو دیکھیں قاف یہ موٹا حرف بھی ہے اور اس کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا، تو ہم نے دونوں چیزیں اس کے اوپر کرنی ہے، ایک تو اس کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے اور دوسرا اس کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ نق عن، یہاں پہ سین یس، را دو زبر رن، یس رن۔ حمزہ زبر با اب، قاف کھڑا زبر قا، اب قا۔ ابھی یا ہم نے اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ یا کے اوپر کوئی حرکت، کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا یا یہاں پر گویا کہ سکپ ہوگا اور اس کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف وہ لکھا گیا ہے چونکہ اس طرح کا عربی خط ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، تو ہوگا اب قا۔ تا زبر را تر، ضاد کھڑا زبر ضا، تر ضا۔ تا زبر نون تن، سین کھڑا زبر سا، تن سا۔ تو نون ساکن
اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، ان کا ایک قاعدہ یہ ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ نون ساکن کے قاعدے بھی ہم سیکھیں گے۔ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ان کے بعد حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، جن کا مخرج گلا ہے۔ وہ 6 کون سے حروف ہیں؟ حا ہے بغیر نقطے والا حا پتلا، خا نقطے والا خا، ہا 2 آنکھوں والا ہا، 3 یہ ہو گئے۔ چوتھا ہو گیا حمزہ، یعنی الف کے اوپر جب زبر زیر پیش ہوتی ہے کوئی بھی علامت ہوتی ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں ہو گیا عین، 6واں ہو گیا غین۔ تو جب حروف حلقی ان نون ساکن یا تنوین کے بعد ہو گئے تو وہاں پر اخفا نہیں کیا جائے گا، وہاں پر اظہار ہوگا۔ لیکن اگر حروف حلقی بھی نہیں ہے اور یرملون، جس کا قاعدہ ہم آگے سیکھیں گے لیسن میں، یا را میم لام واو نون، ان 6 حروف میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے، 13 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف تہجی میں سے ہیں حروف، وہ آئے گا کوئی بھی ایک حرف تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا کیا ہوگا؟ جس طرح میں نے یہاں کیا، تا، ایک تو نون کی آواز کو تھوڑا لیٹ تک ہم نے ادا کیا، اور دوسرا اس کی آواز کو ناک میں لے گئی، تو تا سا، جس طرح اوپر پڑھا ہم نے نش تا، تو تھوڑا لمبا کیا اس تا کی آواز کو، تو اس کو کہتے ہیں اخفا۔ تو ایک آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس قاعدے کو، اخفا کو، یا قرآن میں آپ کو بار بار ادا کرنا ہوگا اخفا کے ساتھ نون ساکن کو اور تنوین کو۔ تو نون ساکن اور تنوین کی گویا کے 2 رول ہم نے سیکھ لیے، ایک رول اخفا کا اور دوسرا اظہار کا۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ جو 6 ہیں ان کے بعد کوئی حرف آئے گا وہاں پر اظہار ہوگا۔ اگر 13 حروف، 6 حروف حلقی، 6 حروف یرملون، 1 با، ان کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یا زبر خا، یخ، شین کھڑا زبر شا، یخ شا۔ یا زبر سین، یس، عین کھڑا زبر ع، یس ع۔ یا زبر تا، یت، لام پیش واو لو، یت لو۔ یا زبر دال، ید، عین پیش واو عو، یدعو۔ تا زبر جیم، تج، را زیر یا ری، تجری۔ یا زبر ہا، یہ، دال زیر یا دی، یہدی۔ یا پیش غین، یو، نون زیر یا نی، یغنی۔ حمزہ زبر لام، ال، قاف زبر تا، قط، القط۔ حمزہ زبر میم، ام، ہا زیر لام، ہل، ام ہل۔ حمزہ زیر قاف، اق، را زبر حمزہ، را، اق را۔ تو امید ہے کہ آپ کو ساکن جو حروف ہوتے ہیں ان کا ہجا کرنا آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ کیسے ساکن حرف سے پہلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ جو مشق ہے یہ تقریباً 3-3.5 پیجز پر مشتمل ہے، پیج نمبر 19، پیج نمبر 20، پیج نمبر 21، پیج نمبر 22، 4 گویا کہ اس کے پیجز ہیں جن میں صرف یہی مشق کی جائے گی۔ تو آپ نے، اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ ہے موجود گھر میں، آپ اس سے اس کی پریکٹس کریں، اگر نہیں ہے تو آپ نیٹ سے، گوگل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے صرف یہ لکھنا ہے نورانی قاعدہ PDF ڈاؤن لوڈ، تو وہاں پر آپ کو فری میں مل جائے گا۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی مشق ضرور کیجیے گا مکمل ہر لفظ کی، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے حروف حلقیہ کو اور ساکن حرف کو ادا کرنا آ جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ تختی کی طرف، تختی نمبر 12۔ اس تختی میں ہم بہت ہی اہم علامت سیکھنے جا رہے ہیں، جس علامت کا نام ہے تشدید۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ با کے اوپر اور زبر کے نیچے یہ جو W کی طرح 3 کنگروں والی علامت ہے، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دندانوں والی چیز کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سختی کرنا، یعنی دبا کر زور سے ادا کرنا۔ یہ علامت آتی ہے تو اس حرف کو بھی سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے ہجے کرتے ہیں تو پہلے تو وہ ساکن جس طرح کا حرف ہوتا ہے وہ پیچھے والے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور پھر دوسری بار اس کی اپنی علامت کے ساتھ، جس طرح با کے اوپر زبر ہے تو زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، گویا کہ 2 بار اس حرف کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی اس کو مشدد کہتے ہیں۔ اب ہم اس کے ہجے کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبر با، اب، با زبر با، اب با۔ تو گویا کہ پہلی بار پہلے سٹیپ میں ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، گویا کہ با ساکن ہے۔ تو تشدید میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم ساکن کی طرح پڑھتے ہیں اور دوسری بار اس کو حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب بغیر ہجے کے پڑھیں گے تو گویا کہ رک کر اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب با، تو پہلے ہم رکیں گے با کے اوپر، اب پھر ہم اس کو پڑھیں گے با، اب با۔ حمزہ زبر با، اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ زبر با، اب،
با پیش بو ابو حمزہ زیر با اب با زبر با ابا حمزہ زیر با اب با زیر بی ابی حمزہ زیر با اب با پیش بو ابو حمزہ پیش با اب با زبر با ابا حمزہ پیش با اب با زیر بی ابی حمزہ پیش با اب با پیش بو ابو ابا ابی ابو حمزہ زبر با اب با دو زبر بن ابن حمزہ زبر با اب با دو زیر بن اب بن حمزہ زبر با اب با دو پیش بن ابن. تو یہاں پر تنوین کے اوپر دیکھیں ہم اخفا بھی کر رہے ہیں. ابن دو زبر تنوین دو زیر تنوین دو پیش تنوین, تو یہاں پر آپ نے اخفا بھی کرنا ہے. حمزہ زیر با اب با دو زبر بن ابن حمزہ زیر با اب با دو زیر بین ابن حمزہ زیر با اب با دو پیش بن ابن 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 حمزہ پیش با اب با دو زبر بن ابن حمزہ پیش با اب با دو زیر بین ابن حمزہ پیش با اب با دو پیش بن ابن 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 حمزہ زبر تا ات تا زبر تا اتا حمزہ زبر تا ات تا زیر تی اتی حمزہ زبر تا ات تا پیش تو اتو حمزہ زیر تا ات تا زبر تا اتا حمزہ زیر تا ات تا زیر تی اتی حمزہ زیر تا ات تا پیش تو اتو حمزہ پیش تا ات تا زبر تا اتا. تو یہ پیج ہم نے پریکٹس کر لی. اب جو اس کا نیکسٹ پیج ہے اس کی آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. تو اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ تشدید کسے کہتے ہیں. تین دندانے والی اس علامت کو تشدید کہتے ہیں. مشدد جس حرف کے اوپر یہ تشدید ہوگی. جب ہجے کرتے ہیں تو ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے اور دوسری بار اس کی اپنی حرکت کے ساتھ. جب ہجے کے بغیر پڑھیں گے تو اچھی طرح سختی کے ساتھ رک کر اس کو ادا کرتے ہیں. اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف جہاں پر ہم ایسے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن میں ہیں اور جن کے اوپر تشدید ہے. تو تشدید کی مشق شروع کرتے ہیں. با پیش را بر را زیر ری بر ری. تو دیکھیں آپ پہلے ہم نے با کو را کے ساتھ ملایا پھر را کو اس کی اپنی حرکت جو زیر ہے اس کے ساتھ پڑھا. تو تشدید اور ساکن دونوں میں یہ مشترک ہے کہ ان کو ملایا جاتا ہے ان سے پہلے والے حرف کے ساتھ. بر ری زا زبر زا بر ری زا ہا پیش صاد حس صاد زیر سی حسی لام زبر لا حصیلا صاد زبر دال صاد دال زبر دا صاد دا قاف زبر قا صاد دا قا عین زبر دال عد دال زبر دا عد دال زبر دا عد دا قاف زبر دال قد دال زبر دا قد دا را زبر را قد دا را کاف زبر دال کذ دال زبر دا کذا با زبر با کذبا نون زبر عین نع عین زبر ع نع میم زبر ما نعم یا زبر یا ضا پیش نون زن یا زن نون پیش نو یا زن. نون کا ایک اور قاعدہ آپ سماعت فرما لیں اور میم کا بھی یہ ہے کہ جب نون یا میم مشدد ہوں گے یعنی جب نون کے اوپر یہ شدہ ہو یا میم کے اوپر جب شدہ ہو تو ان کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ کا معنی ہوتا ہے بن بنانا. تو جس طرح اخفا میں ہم نے کہا تھا کہ نون کی آواز کو لمبا کر کے ناک میں لے جاتے ہیں تو غنّے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ناک میں اس طرح نہیں جاتی, اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اخفا نرمی کے ساتھ ہوتا ہے, یہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح یا زن تو یہ ہم نے اس آواز کو کافی دیر تک ہولڈ کیے رکھا اور ناک میں لے گئے اور سختی کے ساتھ اس کو ادا کیا, اس کو کہتے ہیں غنّہ. تو یہ نون کے اوپر جب شدہ ہوگا تب بھی آپ نے غنّہ کرنا ہے اور جب میم کے اوپر شدہ ہوگا تب بھی آپ نے غنّہ کرنا ہے. یا ظن یا زبر یا حا پیش ضاد حض یا حض ضاد پیش دو یا حض جیم زبر نون جن نون زبر نا جن تا دو زیر تین جنتن. تو یہاں پر بھی نون کے اوپر غنّہ ہوگا. زال زبر را زر را زبر را زر تا دو زیر تین ذراتن. قاف پیش قو واو زبر وا قوة تا دو زیر تین قوتن. کاف زبر را کر را زبر را کر تا دو پیش تن
کرۃ سین پیش عین سع عین زیر عی سعی را زبر تا رت سعیرت قاف زبر دال قد دال زبر دہ قد میم زبر تا مد قدمت کاف زبر دال کذ دال زبر دہ کذ با زبر تا بت کذبت زا پیش واو زو واو زر وی زو وی جیم زبر تا جت زو وی جت سین پیش جیم سوج جیم زیر جی سوجی را زبر تا رت سجیرت فا پیش جیم فوج جیم زیر جی فوجی را زبر تا رت فجیرت. تو امید ہے کہ آپ کو مشدد حروف کو پڑھنا، ان کو ادا کرنا اور ان کے ہجے کرنا سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگلی تختی نمبر 14، اس میں ہم سیکھیں گے تشدید مع سکون، یعنی ایک حرف ہوگا اس کے اوپر شدہ ہوگا اور اس سے فوراً بعد والا جو حرف ہوگا اس کے اوپر جزم ہوگی. تو ان دونوں علامات کو ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہیں، ان کے ہجے کیسے کرتے ہیں اور ان کا تلفظ کیسے کرتے ہیں، آئیے یہ سیکھتے ہیں. میم زبر را مر، را پیش واو رو مرو. تو دیکھیے را کے اوپر چونکہ شدہ ہے تو لہٰذا اس کو ملائیں گے میم کے ساتھ جو اس سے پہلے والا حرف ہے. پھر را کے بعد جب ہم نے دیکھا تو واو کے اوپر جزم ہے، لہٰذا واو کو بھی را کے ساتھ ملانا ضروری ہے. تو واو کو را کے ساتھ اس وقت ملائیں گے جب ہم را کی حرکت کو پڑھ رہے ہوں گے، یعنی پیش زبر زیر جو بھی حرکت ہوگی جب اس کو پڑھیں گے تو اس کو پھر آگے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تو دو بار گویا کہ ہم نے حروف کو ملایا، ایک بار مشدد حرف کو پیچھے والے کے ساتھ ملایا اور دوسری بار ساکن حرف کو سے پیچھے والے مشدد حرف کے ساتھ ملایا. تو ہوگا مرو. تو واو مدہ ہے چونکہ اس سے پہلے پیش ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا لمبا کریں گے. مرو. یہ تو واو الف، واو کے بعد الف ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. را زبر با رب، با زیر یا بی ربی. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، را کو ملایا با کے ساتھ، پھر با کو ملایا آگے یا کے ساتھ. میم پیش دال مد، دال زبر تا دت مدت. حا پیش قاف ہو، قاف زبر طاقت حقت. خا زبر فا خف، فا زبر تا فت خفت. تا زبر با تب، با زبر تا بت تبت. تا زبر تا، خا زبر لام خل تا خل. لام زبر تالت تا خلت. قاف زبر دال قد، دال زبر میم دم قدم. تا پیش تو قدم تو. واو زبر صاد وس، صاد پیش با صوب والصبح. حاضر حی والصبح. واو زبر شین وش، شین زبر میم شم والشم. سین زیر سی والشمسی. واو زبر شین وش، شین زبر فائی شف والشف. عین زیر عی والشفعی. با زیر صاد بس. اب دیکھیں با کو ہم نے ملایا صاد کے ساتھ، الف یا لام کے ساتھ نہیں ملایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں. اب اگر ہم با کو الگ پڑھیں تو صاد کو ہم اس حرف کے ساتھ ملائیں گے جس کے اوپر حرکت ہوگی. تو حرکت کس حرف کے اوپر ہے؟ با کے ساتھ حرکت ہے. الف و لام وداؤٹ اینی حرکت ہے، لہٰذا ان کو سکپ کر دیں گے اور با کو ڈائریکٹ ملائیں گے صاد کے ساتھ. بالصبری. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ کیسے مشدد اور ساکن حرف کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے. آپ اس کی آگے پریکٹس کیجئے. یہ 4 لائنیں ہیں اور جو نیکسٹ پیج کا 28 کی پہلی لائن ہے اس کی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، تختی نمبر 15، اس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں تشدید مع تشدید. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ آ جائے جس میں ایک حرف کے اوپر تشدید ہے، دوسرے حرف کے اوپر بھی تشدید ہے، تیسرے حرف کے اوپر بھی تشدید ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایک ساتھ 2 یا 3 تشدیدیں جمع ہو سکتی ہیں، مشدد حروف جمع ہو سکتے ہیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حرف کے اوپر تشدید ہے، دوسرے کے اوپر بھی تشدید ہے اور اس کے بعد جو تیسرا آ رہا ہے اس کے اوپر جزم ہے. تو 3 الفاظ یا 2 الفاظ مشکل الفاظ، ان کو کیسے ادا کرنا ہے؟ اکثر لوگ ان کو غلط ادا کرتے ہیں. تو اچھی طرح سے آپ نے دیکھ لینا ہے تاکہ قرآن پڑھتے وقت آپ کو کنفیوژن نہ ہو اور آپ غلطی سے بچ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زبر یز. دیکھیں یا کو ہم نے زا کے ساتھ ملایا، کیوں؟ کیونکہ زا کے اوپر تشدید ہے. اسی طرح کاف کے اوپر تشدید ہے تو زا کو کاف کے ساتھ ملائیں گے. زا زبر کاف زک، یا زک. کاف کھڑا زبر کا، یا زک کا. تو یا کو ہم چھوڑ دیں گے. یا زبر زال یز، زا زبر کاف زک، یا زک. کاف زبر کا، یا زک کا. را پیش رو، یا زک کا رو. حمزہ زبر لام ال، میم پیش دال مد المد. دال زبر سا دس، تھا زیر سی
المدثر، را پیش رو، المدثر. اگلا لفظ ہے حمزہ زبر لام، میم پیش زام، مز، زا زبر میم زم، المزم، میم زیر می، المزمی، لام پیش لو، المزملو، عین زیر لام عل، لام زیر یا لی، علی، یا زیر یا یی، علی، نون زبرنا، علیین. تو دیکھا ایک تشدید، دوسری تشدید اور تیسری جزم ہے. تین علامتیں مشکل آپس میں جمع ہو چکی ہیں، تو ان کو ادا کرنا بھی کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس آپ نے تھوڑی سی اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. عین زیر لام عل، لام زیر یا لی، علی، یا پیش واو یو، علیو، نون زبرنا، علیون. اسی طرح ہے ان الذین، الا الذین، من شر النفاثات فعال لما یرید. اچھا آگے ہے تختی نمبر 16. یہ تھوڑی زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد جب تشدید آتی ہے تو وہاں پر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ادا کرنا، کہ ایک تو آپ نے وہ جو مدہ حرف ہے اس کو بھی لمبا کھینچنا ہے، اور دوسرا جو حرف مشدد ہے اس کو بھی اچھی طرح سے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو دونوں کام ایک ساتھ کرنے جو تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کروائیں گے تو آپ یہ بھی سیکھ جائیں گے. اگر ہم ہجوں کی بات کریں، جس طرح یہاں پر یہ جو لفظ ہے تھوڑا سا مشکل ہے اس کا ہجا کرنا، کیونکہ دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں. ایک ساکن یہ جو الف مدہ ہوگا یا واو مدہ یا مدہ، اس کے بعد جو مشدد لیٹر کا جو گویا کہ وہ ساکن ہی ہوتا ہے. تو اب ان کا کیسے ہجا کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ ہدایات میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے دو طرح کے ہجے ہو سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضاد الف مد، چونکہ یہ الف مدہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر مدہ سائن بھی آ چکا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو الف مد کہیں گے. تو ضاد الف مد زبر لام، ضاد الف مد زبر لام، ضال، لام دو زبر لن، ضالن. ایک ہجا یہ ہو گیا. دوسرا ہو گیا ضاد الف لام مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن. تو پہلا والا وہ تھوڑا آسان ہے کہ ضاد الف مد زبر لام، ضال، لام دو زبر لن، ضالن. دال الف مد زبر با، داب، با زبر با، داب، تا دو زیر تین، دابتین. تو دیکھیں الف مدہ کو بھی ہم نے کھینچا اور با کے اوپر بھی تشدید اچھی طرح سے کی. اسی طرح یہاں پر الف مدہ کو کھینچا اور لام کے اوپر اچھی طرح سے تشدید کی. ح الف مد زبر جیم، حاج، جیم زبر جا، حاج، کاف زبر کا، حاجک. ح الف مد زبر جیم، حاج، جیم پیش واو جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوک. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اب اس کا یہ جو پیج ہے، پیج نمبر 29، یہ اسی کے متعلق ہے اور اس کے ہجے بہت ہی زیادہ آسان ہیں. آپ نے خود اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں پر مشدد حرف ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے، کہاں پر مدہ کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے یا کہاں پر مدہ سے پہلے مشدد حرف آ رہا ہے. تو آپ نے خصوصی خیال رکھتے ہوئے مشدد حرف پر صرف فوکس کرنا ہے کہ اس کو ہم کیسے سختی کے ساتھ ادا کریں. اب چلتے ہیں اپنے آخری لیسن کی طرف. اس لیسن میں ہم نے تقریباً 2 قاعدے مزید سیکھنے ہیں. نون ساکن تنوین کے یا اسی طرح میم کا ایک قاعدہ ہم سیکھ چکے ہیں، میم کا ایک قاعدہ، اور نون ساکن اور تنوین کے تقریباً 3 قاعدے. پہلا قاعدہ ہم نے سیکھا اظہار کا، کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ ہوں گے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی سمپل سے آسانی کے ساتھ ہم نون ساکن کو ادا کریں گے. لیکن اگر حروف حلقیہ بھی نہیں ہیں، حروف یرملون بھی نہیں ہیں، با بھی نہیں ہے، تو وہاں پر اخفا ہوگا. اخفا کیا کہتے ہیں کہ نون کی آواز کو ناک میں لے جانا، تھوڑا لمبا کر کے ادا کرنا. اب یہاں پر پہلا قاعدہ ہم سیکھیں گے یرملون کا قاعدہ. یرملون کا قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف یا را، میم، لام، واو، نون جن کا مجموعہ ہے یرملون، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا. ان 6 حروف کے میں ادغام ہوگا، آواز کو ادغام ہوگا. کیسے ہوگا ابھی ہم سیکھیں گے مشقوں میں. اور ان میں سے جو 4 حروف ہیں یا، واو، میم، نون، ان میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا. جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا غنہ کہتے ہیں کہ آواز کو لمبا کرنا اور سختی کے ساتھ ادا کرنا. را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا، یا، واو، میم، نون میں غنہ ہوگا. یہ ہے یرملون کا قاعدہ.
پہلے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر آگے دوسرا والا قاعدہ ہم سیکھیں گے۔ جیم زبر جا، زا زبر الف مد زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاء، حمزہ زبر لام ال، میم زبر ما، الما، لام کھڑا زبر مد لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیش تو، الملائکۃ، حمزہ زیر نون ان، نون زبر الف مد نا، انا، حمزہ زبر عین اع، طا زبر یا طی، نون زبر الف نا، اعطینا، حمزہ زیر ای، لام زبر یا لی، نون زبر الف مد نا، الینا، حمزہ زیر ای، یا زبر الف یا، با زبر با، ہا پیش میم ہم، یا بہم، خوا زبر یا خی۔ اب دیکھیں یہاں پر تنوین کے بعد دو زبر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں، دو زیر ہے اس کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو پیش ہے اس کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد یا ہے، کون سے حروف میں سے؟ یرملون میں سے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، اس لیے یا کے اوپر آپ یہ شدہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ادغام ہوا۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ داخل کر دینا، گھسا دینا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہاں پر ہم جو نون ساکن یا تنوین کی آواز ہوتی ہے، اس کو آگے والا جو حرف ہوگا، اگر یا ہے تو یا میں، واو ہے تو واو میں، نون ہے تو نون میں، لام ہے، را ہے، جو بھی ہے اس کی آواز میں ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ملا دیتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ خیرین۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہوگا خیرن، نہیں ہوگا، را دو زبر رن نہیں ہوگا، جو نون ساکن کی آواز تھی اس کو ہم نے ہٹا کر یا کی آواز اس میں مدغم کر دی، تو ہوگا خیرن یرہ۔ اسی طرح یہاں پر ہوگا شین زبر را شر، را دو زبر یا، رین، شرین، یا زبر یا، شرین یا، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، شرین یرہ۔ اسی طرح میقاتن یوم، تا دو زبر یا، تین ہوگا، میقاتن نہیں ہوگا۔ فمن یعمل، پہلے تنوین کے بعد تھا یا، اب یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ گیا۔ تو اگر آپ اس کے ہجے کریں تو آپ پڑھیں گے فا زبر فا، میم زبر نون یا، ایسا بھی کہہ سکتے، چونکہ نون کو بھی پڑھیں گے اور یا کو بھی پڑھیں گے، دونوں کی آواز ملائی جاتی ہے، تو زیادہ جو تلفظ ہوتا ہے وہ یا کی آواز کو ہوگا۔ فمن، یا زبر عین یا، میم زبر لام مل، فمن یعمل، یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال دو زیر یا، زین، یا زبر صا یس، دور الناس، یومئذ یستر الناس۔ دیکھیں دو زیر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد یا ہے یرملون میں سے، تو ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، یومئذ، یہ جو ہم غنہ بھی کر رہے ہیں ساتھ، تو یصدر الناس۔ یہاں پر دیکھیں من ربک، میم زیر نون را، میر، را زبر با، رب، با زیر بی، کاف زبر کا، من ربک۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے، تو یہاں پر صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، من ربک پڑھیں گے، من ربک نہیں پڑھیں گے۔ رسول من اللہ، یہاں پر میم ہے اس لیے غنہ بھی ہوگا۔ صحفا مطہرہ، یہاں پر بھی فم، فا دو زبر میم، فم، میم پیشمو، تو تنوین کے بعد میم ہے یرملون میں، ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ صف اللہ، فا دو زبر لام فل، تنوین کے بعد لام ہے، صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ ادغام کیسے ہوگا؟ صفن نہیں ہوگا، صف اللہ ہوگا، صف اللہ۔ یتکلمون، قلوب یومئذ واجفہ، یہاں پر با کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد یا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے، تنوین ہے، واو ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ ابصارها سراجا وهاجا وانزلنا اکلا لما، تنوین ہے، لام ہے، صرف ادغام ہوگا، اکلن لما نہیں ہوگا، اکلا لما ہوگا۔ وتحبون المال حبا جما غثاء احوا، یہاں پر دیکھیں اظہار ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقیہ میں سے، تو اظہار ہوگا، یعنی ہم ایسا نہیں کہیں گے غثاء نہیں ہوگا، غثاء احوا، سادگی ساتھ تیزی کے ساتھ ہم نے اس کی آواز کو ادا کیا۔
معتد اثیم۔ تو نورانی قاعدے کا یہ جو آخری پیج ہے اس کے اوپر ہم نے ایک قاعدے کی مشق کرنی ہے جس قاعدے کو کہا جاتا ہے اقلاب کا۔ یہ بھی نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ دیکھیں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں پر جو نون ساکن کی آواز ہے وہ تبدیل ہو جائے گی میم ساکن کی آواز کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ حرف نظر آ رہا ہے نون ساکن، اس کے اوپر آپ چھوٹا سا حرف میم بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر چونکہ نون ساکن کے بعد با ہے لہٰذا یہاں پر نون کے بجائے میم کی آواز ہوگی۔ تو یہاں پر پڑھیں گے میم زبر نون من، با زبر با، مم با۔ تو ہجے میں بے شک آپ نون ہی کہہ سکتے ہیں یا میم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اس کا تلفظ ہوگا تو ہوگا مم بخیل، من بخیل نہیں ہوگا، مم بخیل لیمبذن۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے با ہے، تو ہوگا لیمبذن۔ اس طرح یہاں پر دیکھیں من بعدی من بین الصلب، نون ساکن کے بعد با ہے، لنسفعا بالناصیہ، عین کے اوپر تنوین ہے، دو زبر ہے اور اس کے بعد با ہے، لہذا یہاں پر لنسفعن نہیں ہوگا، لنسفعا بالناصیہ۔ تو اقلاب کہتے ہیں نون ساکن کی آواز کو بدل دینا میم ساکن کی آواز کے ساتھ۔ اسی طرح یہاں پر ہوگا بذنبہم مطہرۃ بایدی، تنوین ہے با ہے۔ تو امید ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہم نے چار پڑھے، ایک اظہار، دوسرا ادغام، تیسرا اقلاب اور چوتھا اخفا، ان کے اوپر ایک الگ سے سپریٹ ویڈیو بھی موجود ہے ان چاروں قواعد کے اوپر، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ قاعدے کا جو کورس تھا اس سے پہلی والی ویڈیو ہے، وہ بھی بہت زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ تو یہ جو چار قواعد پڑھے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، اور جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ قواعد ہونے چاہیے، اور جب آپ نون ساکن اور میم کو دیکھیں یا تنوین کو دیکھیں تو اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں اور اس کے مطابق اظہار کریں، اخفا کریں، غنہ کریں یا اقلاب کریں یا اخفا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ اگر اس طرح سے پریکٹس کریں گے جس طرح ہم نے یہاں پر ان لیسن کو کور کیا تو چند ہی ہفتوں میں آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ہمارا اگر کورس آپ کو پسند آیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔